بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آواز کی دنیا کے دوستو، ایک نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ ایک شخص جنگل سے گزرتا ہوا کہیں جا رہا تھا۔ اس نے جنگل میں ایک جگہ آگ لگی ہوئی دیکھی۔ آگ کو دیکھ کر وہ آگ کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ آگ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا دائرہ بنا ہوا ہے۔ اس دائرے کے اندر ایک سانپ پھنسا ہوا ہے۔ سانپ جس طرف سے بھی باہر نکلنے کی کوشش کرتا مگر بے سود، ہر طرف سے آگے آگ آ جاتی۔ وہ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ اس انسان کو سانپ پر رحم آ جاتا ہے اور یہ جلدی سے چھلانگ لگا کر آگ کے اندر چلا جاتا ہے اور دوسرے ہی لمحے اس سانپ کو پکڑ کر آگ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ سانپ جب آگ سے باہر نکل آیا تو اس شخص سے کہنے لگے، پہلے تو تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میری جان بچائی ہے، اور اب میں اپنی فطرت کے مطابق تم کو ڈسنا چاہتا ہوں۔ آدمی کہنے لگا، کیوں؟ میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے، تم مجھ کو کیوں ڈسنا چاہتے ہو؟ سانپ نے کہا، میں کیا کروں، یہ میری فطرت ہے کہ میں بغیر ڈسے نہیں رہ سکتا، اس لیے اب مجھے اپنی فطرت کے مطابق تمہیں ڈسنا پڑے گا۔ اب جس شخص نے جان بچائی تھی اس بیچارے کو تو جان کے لالے پڑ گئے کہ اتنا بڑا ناگ جس سے میں نے آگ سے نکالا وہ مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ وہ شخص ناگ کے آگے رونے گڑ گڑانے لگا، اس کی منت سماجت کرنے لگا۔ اس نے ناگ سے کہا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آگ چند لمحوں میں تم کو جلا دیتی۔ میں نے تمہیں آگ سے بچایا اور تم ہو کہ مجھے ڈسنے پر تلے ہوئے ہو۔ کوئی اور راستہ ہو تو بتاؤ، کچھ اور ہو سکتا ہے تو بتاؤ، مجھے اللہ کے واسطے یہاں سے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم مجھے کیوں ڈسنا چاہتے ہو؟ ناگ نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہاتھ میں آیا ہوا شکار چھوڑ دوں، اس لیے مجھے اپنی فطرت کے مطابق تمہیں ڈسنا ہی ہوگا۔ اب وہ شخص رونے لگا، منت سماجت کرنے لگا، مگر ناگ تھا کہ اس کی بات سننے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اتنے میں ایک درویش کا گزر اس جنگل سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انسان کسی بات پر ناگ کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ وہ درویش بھی ان دونوں کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے؟ تم ایک ناگ اور ایک انسان آپس میں کس بات پر بحث کر رہے ہو؟ اب انسان نے درویش کو اپنے پاس دیکھا تو ساری بات بتا دی۔ ساری بات سننے کے بعد درویش نے کہا، یار مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم ایسا کرو کہ تم دونوں مجھے یہ دوبارہ سب کچھ کر کے دکھاؤ، تب مجھے تم لوگوں کی صحیح بات کا پتہ چلے گا اور میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کرا دوں گا۔ اب وہ شخص جس نے ناگ کو آگ سے باہر نکالا تھا، اس نے ایک بار پھر ناگ کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ ناگ اسی طرح آگ کے دائرے میں جا گرا اور ادھر ادھر گھومنے لگا۔ آگ کی وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ آگ سے باہر نکلنے کی کوشش ناگ دوبارہ سے کرنے لگا۔ اب وہ شخص جس نے ناگ کو اٹھا کر آگ میں پھینکا تھا، درویش سے کہنے لگا، بابا جی اسی طرح یہ شخص آگ میں پھنسا ہوا تھا، پھر میں نے آگ میں چھلانگ لگائی اور اسے بچایا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی آگ میں چھلانگ لگانے لگا تاکہ ناگ کو بچا سکے۔ درویش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ درویش نے کہا، اے عقل کے دشمن انسان، اب تم اس کو دوبارہ باہر کیوں نکالتے ہو؟ یہ باہر آئے گا پھر تمہیں ڈسے گا، اسے اسی آگ میں پھنسا رہنے دو اور تم اور میں دونوں یہاں سے چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر درویش اپنے راستے ہو لیا اور وہ شخص بھی اپنے راستے چل نکلا۔
اب آگ میں پھنسا ہوا ناگ چند ہی لمحوں میں آگ نے ناگ کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، اسی طرح زندگی میں بھی ہمیں کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہی کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور بظاہر انسان ہی نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بھی کالے ناگ ہی ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی نیکی کر لو، جتنی مرضی ان کے ساتھ اچھائی کر لو، مگر آپ کو بدلہ برائی سے ہی ملتا ہے۔ جب ایک مرتبہ آپ کسی انسان کو آزما لو اور وہ انسان کالا ناگ نکلے تو آئندہ کبھی بھی اس پر اعتبار مت کرو۔ اگر دوبارہ اس پر اعتبار کرو گے تو جیسے ہی موقع ملے گا وہ پھر تم لوگوں کو ڈسے گا، کیونکہ کچھ لوگوں کی فطرت نہیں بدل سکتی اور وہ بھی بالکل کالے ناگ کی طرح ہوتے ہیں۔